السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں نے بھی سنا ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کوئی پارس پتھر ہوتا ہے جس کے ساتھ جو چیز ٹچ ہو جائے وہ سونے کی بن جاتی ہے، اور ہمارے ملک کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اکثر ہم نے ٹی وی ٹاک شو اور کئی پروگراموں میں سنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نا تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ پیو کول تو ایک ٹوٹی موٹر سائیکل ہوندی سی، یہ پیو تو سائیکل تے سودا بیچتا ہوں سی، یہ پیو تو فلانی جگہ تے ٹماٹر بیچتا ہوں سی۔ یعنی اس طرح کی جلی کٹی باتیں، صحیح یا غلط اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ اکثر سننے میں آیا ہے، اور واقعی کافی سارے لوگ ایسے ہماری نظروں سے بھی گزرے ہیں کہ جو واقعی کچھ نہیں تھے، لیکن آج وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو وہ جتنے بھی بندے آپ کو یہ نظر ہیں کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، اس ملک سے انہوں نے اپنی تار جوڑی ہے۔ وہ جو تار ہے نا وہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو وہ لوگ یا اپنی کہانیاں جو جھوٹی سچی سناتے ہیں کہ نہیں جی ساڈے کول تو بڑا کچھ بھی نہیں سی، میں نے تو ایک چھوٹے سے کام سے آغاز کیا تھا، گھر سے آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ ترقی کرتے کرتے آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ وہ تو ترقی کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں سننے میں بھی آتا ہے کہ یہ ملک کے لوگ امیر ہیں لیکن ملک غریب ہے بیچارہ، یہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے۔ اس کا ہماری آنے والی نسلیں جو پیدا ہونی ہے ابھی، وہ بھی اس کا قرض ادا کرے گی۔ تو وہ خود تو ترقی کر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں اتنے تیز تراز ترقی کرتے ہیں کہ 6 مہینے سال کے اندر ہی ان کے 1 سے 10 کارخانے بن جاتے ہیں، 10 فیکٹریاں بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ ملک جس کو ہمیں لے کر آگے جانا چاہیے وہ ہمارا پیچھے سے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے اسی ملک کے ادارے دیکھ لیں جو گورنمنٹ کے لیول پر چلتے ہیں، ریلوے خسارہ، پی آئی اے خسارہ، سٹیل مل ختم ہونے کو ہے۔ یہ سٹیل مل ابھی آپ کسی کو اونے پونے فروخت کر دیں، کسی بھی صنعت کار کو، آپ یقین کریں کہ وہ دن دونی اور رات چوگنی یہ ترقی کرنے لگے گی۔ لیکن جب تک یہ گورنمنٹ پہ پاس ہے یہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ یہ کمال المی ہے ہمارے ملک کا۔ ہم سے بعد آزاد ہوئے ملک جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے سے بعد آزاد ہوا جب ہمارے ہاتھوں سے یہ چیز ہوئی ہے کہ میں خود وہاں تھا، لوگ کہتے تھے یہ ہمارے لیے ایسٹ پاکستان ہمارے لیے ایک خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کنگلے لوگ ہیں، یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بتایا گیا تھا۔ لیکن آج وہ ہم سے آگے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم ان سے پیچھے ہیں۔ ہمارے اندر سے لوگ جو ہیں، ہمارے اندر سے لوگ جو ترقی کرتے کرتے آج دبئی کے مالک ہیں، آج وہ اور کئی دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ملک پیچھے ہے۔ ہمارا یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ کوئی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا، جس سے ہی پوچھو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ملک یہاں کوئی انویسٹمنٹ لانے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پر باہر بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں ہمارے، لیکن وہ یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں نظام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ آ کر یہاں انویسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی انویسٹ کریں، چاہے وہ مکان لیں، پلاٹ لیں، فیکٹری لگائیں، کارخانہ لگائیں،
ایک قلم سے ان کو کنگال کر دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی وہ پھر بھوکے ننگے ہو کر باہر بھاگ گئے ہیں جناب، اور انہوں نے آئندہ توبہ کر لیا، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منع کر دیا کہ پاکستان کے اندر مت جانا۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری خامیاں کہاں کہاں ہیں۔ ہمارے پاس صرف خامیاں ہی خامیاں ہیں، خوبی کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہی لوگ رہ رہے ہیں جن کی حکومت میں کوئی گہرے مراسم ہے، جن کے گہرے طریقے سے وہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ڈنڈوں کے اوپر، اپنے طاقت کے اوپر، اپنے پیسے کے زور کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی غریب آدمی جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، ویسے ہی ہے جیسے حشر، کوئی زمینی مخلوق، یعنی کیڑے اور ایسے چھوٹے مخلوق جو زمین پر رینگ رینگ کر گزارا کر رہی ہے، وہ ہم ایسے اس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جب تک یہ ملک چل رہا ہے، ابھی 75-76 سال سے تو گھسڑ کر آگے پہلے 2 سے ہم 1 ہوئے ہیں، اب اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یار یہ کل خدا نہ خواستہ اگر ملک ٹوٹ گیا یا ملک کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کیا کے بارے میں تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہے نا۔ وہ ہماری وہ پنجابی دی بڑی پرانی ایک مثال بنی ہے، کہتے ہیں کہ اے جہان میٹھا اگلا کہن ڈٹھا۔ یار خدا کے لیے یار اتنا یہ مت سوچو، کسی طریقے سے اس ملک کو بچاؤ یار۔ اگر یہ ملک کے ساتھ کچھ ہو گیا تو آپ یقین کر لو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی نے کسی ایک مقام پر ہمیں سوچنا ہوگا، جا کر کسی نے کسی ایک مقام پر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا جا کر کہ یار اس ملک کا بھی اب سوچ لو، اس ملک نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، تم اس ملک کی بدولت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن آج اس ملک کا سوچو، اس ملک کو بچانے کے لیے سوچو، اس ملک میں اس کو رہنے کے قابل بناؤ تاکہ لوگ آپ کے اوپر فخر کر سکیں۔ یہاں سے باہر جانے والے لوگ یا یہاں کے رہنے والے لوگ یہ فخر کر سکیں کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، ایک پرامن ملک ہے، اور اس میں کوئی انصاف کا بول بالا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، کوئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت نہ دیکھو، ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے جانور نو پٹھے پا دے دن وہ کھا کے پرے نہ پرا بہ کے جگالی کرنے لگا، ویسے بھی اس نے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، وہ ہمیں اس سطح تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جانوروں کی طرح بس بیٹھے رہیں، جگالی کرتے رہیں، اور ان کو کچھ نہ پوچھیں، وہ جو مرضی چاہے کرتے رہیں۔ یار کچھ سوچو، سب مل کے سوچو، آپ بھی سوچو، اور اللہ نے تو آپ کا سوچا ہوا، کیونکہ اللہ نے تو آج تک آپ کو بچایا ہوا ہے، اور یہ ملک اسی کے کرم سے چل رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔